للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 108 سورہ یوسف، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صاف صاف کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔ اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شرک سے متعلق قرآن مجید کے مقامات کو نشان زدہ کرتے جائیے، یاد رکھیے۔ زندگی میں اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں اگر ہم شرک سے بچ گئے، کتنے ہی کوتاہیاں اور کمزوریاں ہم سے کیوں نہ ہو، عبادات میں، دنیاوی معاملات میں، اللہ تعالیٰ شاید بخش دے، شاید یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ لیکن شرک کیا تو پھر آپ سینکڑوں حج کر لیجئے، عمرے کر لیجئے، نفل ہزاروں نمازیں پڑھ لیجئے، صدقہ و خیرات کر لیجئے، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نزدیک شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سورے میں بات چل رہی تھی، اور بادشاہ وقت کے دربار میں آ کر تمام وہ خواتین جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی خواہش نفس کو ان سے پوری کرنی چاہی، اور جس کے سبب بڑے بڑے مصر کے سرداروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے جیل خانے میں ڈال دیا، جہاں 8-10 سال تک وہ رہے۔ اب خواتین نے جب اعتراف کر لیا کہ ہاں گناہ ہم سے ہوا ہے، ہم نے کوئی ایسا، ان میں کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا اس کے لیے انہوں نے صاف بتایا۔ میری غرض یہ تھی کہ جو میرا سردار، میرا مالک تھا، مجھے جو خرید کے لایا، عزت و احترام سے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھا، کہیں اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی غلط رائے نہ ہو کہ میں نے اس کی گھر والی پر بری نظر ڈالی۔ بس میں اس کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا تھا، ورنہ شک آدمی انسان کی زندگی میں در آئے تو پھر بہت سارے مسائل اور مصائب کا، مشاکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ کام کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ جو نفس امارہ، انسان میں 3 نفس ہوتے ہیں۔ ایک نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، اکیلے بیٹھے رہیے، قسم کے فحش منکر خیالات آتے رہیں گے، اور تو اب تو کہیں جانے اور کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹے ہر ایک گھر میں جو ٹی وی نما موبائل رکھے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر یہ تمام آتے جائے، کوئی ہو باللہ یہ کہ وہ فرشتہ ہو یا پھر واقعی رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی ولی اللہ ہو جو اپنے نفس سے اتنا قابو پا چکے، ورنہ شیطان تو وسوسے ڈالا، یہ جو ابھی ٹنگ گھنٹی بجی ہے، ذرا دیکھ لو کیا آیا ہے، اب اطراف میں تو کوئی ہے نہیں، ذرا دیکھو کیا ہے، خیر ایک بار دیکھنے سے کیا ہوگا، اب وہ کیا ہوگا، وہ اس کے اثرات پھر آہستہ آہستہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک نفس امارہ ہے، اور جب یہ انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے انی بری منک، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ میاں سے ڈرتا ہوں بھائی، میں تم سے بری ہوں، یہ کام تم نے خود کیا ہے، اپنے موبائل کو تم نے بٹن دبایا، اپنے ٹی وی کو تم نے کھولا، جو بھی تم نے حرکت کی تم نے خود بذات نفس کی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا نفس، نفس لوامہ، یہ انسان جب غلطی گناہ کوتاہیاں کر لیتا ہے، اس کو تنہائی میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ارے یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کو معلوم ہو گیا تو بدنامی ہو جائے گی، ابا کا نام خراب ہو جائے گا، گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، ہر نیکی کے کام میں دل میں ایک احساس اطمینان ہوگا، سکون محسوس کریں گے، الحمدللہ، یہ اس کو نفس مطمئنہ کہا گیا، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ تو لوٹ اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت. یہ ہوتا ہے. اور یہ نفس امارہ سے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، اور اللہ جب تک نہیں بچا چاہے پھر کوئی بچ نہیں سکتا. پھر ہم کو اللہ کیوں بچائے گا؟ اللہ نے تو قرآن بھیج دیا ہے. اور اللہ نے پہلی شرط کیا رکھی؟ یؤمنون بالغیب، میں غیب میں ہوں، میں ہوں. پہلے میرے وجود کا اقرار کرو، پھر یہ اقرار کرو کہ میں غیب میں ہوں. تم مجھے دیکھو نہ دیکھو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اب اتنے ساری باتیں ہو گئیں. اس حضرت یوسف علیہ السلام کی پارسائی بے گناہی ثابت ہو گئی. تو بادشاہ وقت نے کہا وقال الملک اتونی بھی استخلصہ لنفسی، میں اب ان کو اپنے لیے خاص کر لوں گا. اب جب آئے فلما کلمہ، بات چیت ہوئی، کہنے لگا بادشاہ وقت انک اليوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہم کو پورا بھروسہ ہے. یوسف علیہ السلام جو وقت کے برگزیدہ نبی ہیں، اب ایک چھوٹے موٹے عہدے کے طلب نہیں رکھتے. انہوں نے صاف ڈیمانڈ کر دیا قال اجعلنی علی خزائن الارض. بعض لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام منسٹر آف فائنانس بنا دیے گئے. آپ جان لیجئے کتنے منسٹر تو چھوڑ دیجئے، پرائم منسٹر وہ بھی پریسیڈنٹ کے یا بادشاہ کے تابع ہوتا ہے. بادشاہ کا حکم ہو جائے، پریسیڈنٹ کا ایک حکم آرڈیننس جاری ہو جائے، وزیر اعظم کو ماننا پڑے گا. جتنے چاہے وزیر اعظم فیصلہ کر لیں. تو انہوں نے پورے بھرپور اختیارات مانگ لیے اور اس کے ساتھ اپنی صلاحیت، اپنی کیپیبلٹیز، اپنی ایبلٹیز کو بتا دیا. انی حفیظ علیم، میں ان تمام چیزوں کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور علم رکھتا ہوں. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، یاد رکھیے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں کہ جن کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تھی فبشرناہ بغلام علیم. اس قوم میں علم کے اعتبار سے بڑی ترقی کی ہے، آج بھی یہ دنیا میں چھائی ہوئی ہے. 100 اگر نوبل پرائز دنیا میں تقسیم ہوئے ہیں، 90 کے قریب وہ یہودیوں میں ہے. البتہ آج سے 500 سال تک پہلے تک یہ تمام صلاحیتیں، یہ خوبیاں امت مسلمہ میں تھی، اس لیے کہ وہ حلیم پیغمبر کی نسل سے ہے. علم اس وقت آئے گا جب قرآن سے تم رجوع کرو گے، قرآن کو چھوڑ دو گے، علم تو رہے گا تم میں، عاجزی، انکساری، بردباری، سنجیدگی سب کچھ رہے گی. جرت و ہمت کا فقدان ہو جائے گا. اور آج دیکھ رہے ہیں اوپر سے حکم آ گیا، سارے کے سارے لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے، حالانکہ دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. جتنی موتیں 1 سال میں ہوئی ہیں، 1.5 مہینے میں ہوئی ہیں، ڈیلی اور روٹین ہے دنیا کا کہ ایک دن میں ساری دنیا میں اتنے لوگ مرتے ہیں، طبعی طور پر، ایکسیڈنٹ میں، کسی اور ذرائع سے. بہرحال اب اللہ فرما رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ڈیمانڈ کے بعد، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں راہ، اقتدار کی راہ ہموار کی. اور ان کا حال کیا تھا؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے. اب بتائیے ایک منسٹر آف فائنانس کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی مرضی سے بغیر بادشاہ وقت کی اجازت کے؟ تو الٹیمیٹلی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ ملا جو اللہ دلانا چاہتا تھا. آخرکار قحط سالی کا دور آ گیا. اب جب قحط سالی کا دور آ گیا تو پھر فلسطین سے قافلہ آیا، 10 نوجوان آئے ہیں، یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں. اب وہ نوجوان آ کر بڑے ادب سے سلام جھک کے سلام مار رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں بادشاہ وقت ہے. انہیں اندازہ نہیں کہ سامنے بیٹھنے والا نوجوان کون ہے. وہی 10 سالہ لڑکا جس کو اندھے کنویں میں تم رات کی تاریکی میں ڈھکیل کر آئے تھے اور جس کے بدن سے تم نے جبے کو چھین لیا تھا، اتار لیا تھا.
وہ تو پہچان نہیں سکے. ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو ملک سے نکل کر 12-15 سال 18 سال گزر چکے ہیں. اب وہ لڑکا ایک جوان مرد کی شکل اختیار کر چکا ہے, بارو پروقار شخصیت ہے, ایک عظیم الشان عہدے پر فائز بیٹھا ہوا ہے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں, وہ تو سمجھ رہے ہیں ہاں چل بسا ہے ہمارا بھیا. جب سامان باندھ دیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو جب دربار میں داخل ہوتا دیکھا, پہچان گئے. وہ ہم لہو منکرون, وہ پہچان نہیں سکے. جب ان کا ساز و سامان بھر کے انہیں دے دیا گیا تو ان سے ظاہر بات چیت ہوئی ہوگی. کتنے لوگ ہیں آپ گھر میں؟ جی ہم لوگ گھر میں مرد کتنے ہیں؟ 12. آپ تو یہاں 10 نظر آ رہے ہیں. ابا وہ تو بہت ضعیف آدمی. ہاں ٹھیک ہے. اور کون ہے؟ یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی بھی وہاں پر ہے جو الحمدللہ جوان ہو چکا ہے. وہ نوجوان کیوں نہیں آیا لینے کے لیے؟ آئندہ سے اگر اسے نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا بھائی. پھر اپنے خادموں کو حکم دیا, یہ لوگ جب جانے لگے تو ان کے سامان میں چھپا کر انہوں نے جو معاوضے کی رقم دی ہے وہ رکھ دو. اب دیکھیے انسانی نفسیات اور انسانی مزاج دیکھیے. اب یہ بیٹے جب 10 بیٹے پہنچے ہوں گے تو سب سے پہلے جا کر اپنے باپ کے اوپر انہوں نے بڑے خطرناک حملے کیے. ابا جان آپ کی وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی. بادشاہ وقت نے غلہ اناج دینے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لاؤ گے جو جوان آدمی ہے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. بتائیے بیٹے باپ کو ڈانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. ارے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف, ایک بات کو وہ 1000 بار بھی دہرائیں تو اللہ فرماتا اف مت کہو. اور یہاں پر بیٹے اپنے باپ کو جو پیغمبر وقت ہے اسے ڈانٹ رہے ہیں. پھر سامان کھولنے لگے, پیسے مل گئے اور خوش ہو گئے. ابا جان اب تو آپ بھیا کو بھیج دیجئے, چھوٹے بھائی کو بھیج دیجئے, ہم اس کے حفاظت کر کے لائیں گے, آپ بے فکر رہیے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ مال کا مال پورا مل گیا اور سارے کے ساری رقم بھی ہمارے واپس مل گئی ہے, آپ بھیج دیجیے. انا لہ اللہ حافظون, ہم اس کی حفاظت کر کے لائیں. باپ ہے, انہوں نے کہا کہ کیا میں اسی طریقے سے تم پر بھروسہ کروں جیسا یوسف کے معاملے میں نے بھروسہ کیا اور لے جا کر تم نے آ کر جواب دیا کہ بھیڑیا کھا گیا. نہیں, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. پھر بیٹوں سے کہا کہ میں اس طریقے سے چھوٹے بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. تم آپس میں ایک ہی باپ کی اولاد ہو لیکن مائیں الگ الگ ہیں, جب تک کہ تم مجھ سے پختہ وعدہ نہ کرو. آخرکار ساروں نے مل کر وعدہ کیا. فلما آتاہم موثقہم, پھر اس پر سب نے کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل, ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. اب 11 بھائی جب جا رہے ہیں, ظاہر ایک باپ میں کی اولاد ہے, چہرے بشرے میں آپس یکسانیت مشابہت ہوگی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. بیٹے سب کے سب مل کے جب بستی کے قریب, شہر کے قریب پہنچ جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, تھوڑے فاصلے سے دوسرے بھی دروازے ہوں گے, 2 4 کی شکل میں الگ, ایک ساتھ ایک ہی قسم کے پیٹرن کے لباس کو ایک خاص علاقے سے آ رہے ہیں, ایک ہی فیشن کا لباس ہے, صورتیں شکلیں آپس میں, لوگوں کو کہیں شک نہ ہو جائے یہ لوگ کسی غلط برائی ارادے سے تو نہیں آ رہے. یہاں پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے آپ. ایک حدیث ہمارے ہاں ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں حجت کی ہے اس پر. حدیث یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی باب. اب اس سے لوگوں نے مفہوم یہ لیا کہ علم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے اور اس کا ایک ہی دروازہ ہے, وہ علی ہے. اب اگر علم حاصل کرنے کے لیے داخل ہو شہر میں تو دروازے میں سے جانا پڑے گا. اور آپ کی اطلاع کے لیے صحیح ستہ میں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد میں, نسائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم حدیثیں روایت ہیں. انہی سے کیا ہے, حضرت ابوبکر سے کم ہے, حضرت عمر فاروق سے کم ہے. اب کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ان کی حدیثیں تو ہے نہیں, لہٰذا علم کے شہر میں داخل ہوا ہونا تو ان کی حدیثیں لاؤ. اب کہاں سے جمع کی ہیں وہ اللہ عالم نہیں جانتے. ہم تو صحیح ستہ کے ماننے والے ہیں. دوسری کتابیں بھی پڑھتے ہیں ضرور, مشکات پڑھتے ہیں, مسند احمد پڑھتے ہیں,
مسند امام اعظم پڑھتے ہیں، اور حدیثوں کی جو آج کے زمانے میں لکھی جا رہی ہیں جن کے ترجمے ہوتے سارے پڑھتے ہیں. لیکن اس قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو شہر ہوتے تھے ان کا دروازہ ایک نہیں ہوتا تھا، کئی دروازے ہوتے تھے. اس حدیث کو جو بڑی مشہور کی گئی ہے، اس کا دوسرا حصہ بھی سماعت پر، انا مدینۃ العلم وعلی باب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ابو بکر اس کی زمین ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے. اب حدیث مکمل ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اب حدیث مکمل ہوتی ہے. اب مزہ آئے گا، اس کو سمجھیے نا. بات یہ ہے سارے کے سارے دربار میں پہنچ گئے. جیسے ہی چھوٹا بھائی بنیامین قریب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بازو بلایا بیٹا اور کہا کہ میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں، اور یہ سارے راستے یہ 10 بھائی مل کے جو تم کو تنگ کرتے آئے، اور یقین مانیے انہوں نے تنگ کیا ہوگا، یقیناً تنگ کیا ہوگا. تمہارا بڑا بھائی وہ ایسا اور ایسا تھا، اور ہم 10 کام پہ جاتے ہیں، دن رات محنت مزدوری کرتے ہیں، باپ کے کاروبار کو سنبھالتے ہیں، تم گھر میں باپ کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہو، کوئی کام نہیں، بہت ستایا ہو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا راستے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہوگا نظر انداز کرو. اب یوسف علیہ السلام کو روکنا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے، 10 بھائیوں کو ویسے واپس بھیجنا ہے، نہیں کر سکتے. ملک میں جو بادشاہت کا نظام اور قانون ہے، اس قانون کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام اتنی بڑی پوزیشن پر رہ کر ایک آدمی کو روک نہیں سکتے جو پرائے ملک سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر سکھائی، اپنے غلام کو حکم دیا، وہ بادشاہ کا ہو سکتا ہے بڑا قیمتی پیالہ تو لے جا کر چھوٹے بھائی کے سامان میں چھپا دیا. اب جب یہ سارے بھائی اپنا ساز و سامان باندھ کر غلہ واللہ لے کر واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، اچانک ایک چھوٹی سی ٹکڑی فوجیوں کی پہنچ گئی اور انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی کسی نے ہمارے بادشاہ کا پیالہ چرا لیا ہے، کہیں تم لوگ تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چور بھی نہیں ہیں، ہم تو اپنا ساز و سامان غلہ لینے آئے ہیں، لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ. چلو اگر اس نے ایک سوال کیا، فرض کر لو یہ کوئی بھی چیز تمہارے مال سے برآمد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے قانون، اس زمانے کے شریعت کے مطابق جو آدمی چوری کرتا ہے اس کو روک لیا جائے، جس کے پاس سے مال برآمد ہو، چاہے وہ اس سے چوری کی ہو نہ ہو. اب تفتیش تلاش شروع ہوئی، تم پہلے تمام 10 بڑے بھائیوں کو دیکھا گیا، کسی کے مال میں سے کچھ نہیں نکلا. آخر میں چھوٹے بھائی بنیامین کا سامان کھولا گیا، اس میں سے بادشاہ کا قیمتی پیالہ برآمد. اب یہ 10 بھائی اس پر پل پڑے ہوں گے، کتنا برا بھلا کا ہوگا اندازہ کیجیے. اب پکڑ کر پوروں کو لے گئے، لے جا کر بتا دیا. اب یہ 10 بھائی پورے ٹوٹل مل کے یکجا ہو کر، یکجہت ہو کر چھوٹے بھائی کے خلاف ہو گئے، بلکہ منہ سے یہ جملہ نکلا، جہاں پناہ بادشاہ سلامت. یہ اس نے اگر یہ حرکت کی ہے کوئی تعجب نہیں ہے، اس کا بڑا بھائی بھی ایسی تھا، چور تھا. لیجیے، السلام علیکم. یوسف علیہ السلام کے منہ پر یہ بات کہی جا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حال یہ ہے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اپنے آپ میں جس بز ہو کر رہ گئے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان پر اپنے احساسات کو اجاگر نہیں کیا. اب سوال یہ ہے، صرف اتنا کہا انتم مکان شر مکانہ، تم لوگ بہت ہی برے قسم کے لوگ ہو. واللہ عالم بما تصفون، جو الزام جس پر تم لگا رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے اس کے بارے میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو سیدھا سیدھا کیوں روک رہے؟ اس لیے کہ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر یوسف کو سکھائی تھی، اس لیے کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یہاں پر دین زندگی کے نظام کے بارے میں آیا ہے، بادشاہ کے قانون اور نظام زندگی کے بارے میں. اس زمانے کے اس کے مطابق یوسف علیہ السلام کسی اجنبی کو بلا وجہ کے اپنے ملک میں روک نہیں سکتے تھے، چاہے وہ بڑے سے بڑی چوری کا بھی ارتکاب کر لے. پھر کیسے روکتے تھے؟ دوسروں کے ان کے قانون کے مطابق، اور وہ قانون سپاہیوں نے پوچھ لیا تھا بھائیوں سے، اور بھائیوں نے صاف کہا جس کے مال میں سامان میں سے چوری کا مال برآمد ہو اس کو روک لو.
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا. اب بھائی 10 آئے گڑ گڑا رہے, یا ایھا العزیز انا لہ ابا شیخا کبیر. اب ابا کی یاد آ گئی. اے سردار, اے بادشاہ وقت, اے جہاں پناہ, ذل الہی, ہمارے بادشاہ, ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں, ایک کام کیجیے آپ, فخذ احدنا مکانہ, یہ اس بچے کو چھوڑ دیجیے, اس کے بغیر تو پھر والد صاحب کا انتقال ہو جائے گا, صدمے میں وہ اپنی جان دے دیں گے. ہم 10 میں سے کسی ایک کو روک لیجیے, اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں. قال معاذ اللہ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, جس آدمی کے پاس ہمارا سامان ملا ہے اسے چھوڑ کر کسی دوسرے, انا اذا لظالمون, ایسا ہوگا تو ہمارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا. اب یہ 10 مل کر باہر نکل گئے محل سے. اب باہر جا کر آپس میں بیٹھے. بڑے بھائی نے صاف کہہ دیا میں تو نہیں آؤں گا ویسا, ابا سے ہم نے وعدہ کیا تھا اب اس کو حفاظت سے لائیں گے, اب یہاں پر یہ معاملہ, جاؤ تم نو سارے بھائی ملو, جاؤ جا کر کہو کہ ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, ہم کو نہیں معلوم, ہم نے نہیں دیکھا, اور یہ بستی کے جو قافلے والے ہمارے ساتھ گئے تھے ان سے بھی آپ پوچھ لو, ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے, آپ کے بیٹے کے سامنے. اب بھائی نہیں بولتے, بھائی میں اب دشمنی ہے, آپ کے بیٹے ہو گئے, وہ آپ کے بیٹے کے سامان میں سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے, اور میں نہیں جاؤں گا. سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں جب تک اللہ میرے لیے فیصلہ نہ کرے یا ابا میرے لیے فیصلہ نہ کر لے. بھائیوں نے جا کر یعقوب علیہ السلام کو تو پوری اطلاع دی بیٹوں نے. یعقوب علیہ السلام نے پھر فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, ایک بڑی بات نے تمہارے نفسوں پہ بہت آسان کر دیا. فصبر جمیل, میں صبر کروں, بہت اچھا صبر کروں, اور اللہ سے امیدوار ہوں. توخر اصل اللہ یاتینی بہم جمیعا, اللہ سب کے سب کو لا. 3 بیٹے, 12 میں سے 3 بیٹے نہیں آئے, ایک بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں, اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں, بیچاروں کو پتہ ہی نہیں نعوذ باللہ کہ پڑوس میں میرا بیٹا حکمرانی کر رہا ہے. دوسرا بیٹے کو بڑے بیٹے نے, یعنی سب سے چھوٹے والے کو بڑے بیٹے نے, بڑے بھائی نے روک لیا, اور بڑا بیٹا صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے. اب اپنے غم میں ہیں, اتنا روئے کہ آخر کار آنکھوں کی بینا ہی جاتی رہی. لوگوں نے کہا کہ آپ یوسف کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. کہا کہ انما اشکو بسی وہ حزنی الی اللہ, میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم لوگ نہیں ہو. میرے بچوں جاؤ بھائی یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ, معلوم کرو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا یئس من روح اللہ الا قوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے صرف وہی کافر ہی مایوس ہوتے. جاؤ جا کر معلوم کرو. آخر کار گئے, جو کچھ گھر میں مال وغیرہ تھا نقد سب لے کر پہنچے. جا کر کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, اے بادشاہ وقت, ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو ایک مصیبت نے, آفت نے, غم و حزن نے گھیر لیا ہے. یہ تمام پونجی ہم لائے ہیں, اب یہ لے لیجئے. وتصدقوا علینا, ہم پر اپنا صدقہ کیجئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یجزی المتصدقین, صدقہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے, قبول کرتا ہے ان کو. ان کی اس عاجزی کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف, ہکا بکا رہ گئے, آنکھیں پھٹی پھٹی, منہ کھلے ہوئے. جب بادشاہ سامنے سے سوال کرا کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب غور سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں تو اب نقوش نظر آ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی, انت یوسف, آپ یوسف ہیں؟ قال نعم انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف, ارے میرا بھائی. قد من اللہ علینا, اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے. اس لیے کہ جو کوئی انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو تقوی اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب 10 بھائیوں کو احساس ہوا, کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں. اگر آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے, گن گن کے بدلے لیتے. ارے زبان سے, یعنی ہاتھ سے نہ صحیح جیل نہ کرتے, زبان سے تو ایسے تیر چلاتے کہ دلوں کو چھلنی کر دیتے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے تمہیں، وَهُوَ ارحم الراحمین، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص لے جاؤ، ابا جان کے چہرے پہ ڈالو، اور جیسے چہرے پہ چھو گے اسے، ان کی بصیرت، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پوری فیملی کو لے کر آ جاؤ۔ اب یہ بھائی تو جا رہے ہیں، قافلے کی شکل میں ایک آدمی کو دوڑا دیا، قاصد کو دوڑا دیا، اب وہ جا رہا ہے، جیسے جیسے قاصد فلسطین کے بیت المقدس کے قریب جا رہا ہے، مکان کے قریب پہنچ رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بے چہرے، مجھے خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور گھر والے سے ڈرتے بھی ہیں، دیکھو کہ میرا مذاق نہیں اڑانا نا تم لوگ کہ میں یوسف کی خوشبو سن رہا ہوں، گھر والے کہہ رہے ہیں یہ آپ پرانے اپنے خبط کے اندر مبتلا ہے، ابھی یوسف کا تذکرہ چھوڑے نہیں، ارے 15-20 سال گزر چکے، اس کو جا کر کہاں ہوگا، کدھر پتہ نہیں کہاں کھپ گیا ہوگا، ابھی آپ اس کے پیچھے۔ اتنے میں فلما ان جاء البشیر، وہ خوشخبری دینے والا آ گیا، چہرے پر یوسف علیہ السلام کا جبہ لگایا، بصیرت آ گئی، فرتد بصیرہ، اور یعقوب علیہ السلام فرما لے الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلم، میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، حالانکہ یہ پتہ نہیں ہے بیٹا زندہ ہے، صحت مند ہے، اچھا کھا رہا پی رہا، اب اس وقت بادشاہ بن گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں، حالانکہ نبی ہیں، اور آپ کے میرے محلے میں ایسے ایسے پیر، ایسے ایسے بابا صاحب، ایسے ایسے میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا پتہ دے، ذرا ان سے پوچھئے یہ بستی میں کرونا وائرس داخل کیسا ہوا، آپ کے موکل کیا کر رہے تھے، اینول لیو پہ گئے تھے کیا، کہاں ہیں آپ کے موکل، انہوں نے بھی نہیں روکا۔ ارے میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے جھوٹے باباؤں کے بارے میں دعا کروں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، اس لیے میں کیوں، ایسے جھوٹوں کے بعد یہ کرونا وائرس پہنچ جائے، اور دنیا والوں کو معلوم ہو کہ جو سارے جہاں کی خبر دیتے ہیں ان کو خود اپنی خبر نہیں ہے، سارے داخل ہو گئے، پورا گروپ بن گیا، دونوں ماں باپ، سارے 11 بیٹے، اب پورا خاندان جا رہا ہے، شہر سے باہر آ کر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، محل میں داخل ہوئے، محل میں جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، پورے کے پورے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابتی، ابا جان، ھذا تعویل رؤیا من قبل، میں نے جو بچپن میں خواب دے کر آپ سے کہا تھا، آج اس کی تعبیر یہ ہے، قد جعلھا ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو حقیقت بنا دیا، اور یہ جو تھا، آپ پھر کتنی بڑی، مجھے جیل سے نکالا، اتنا بڑا عہدہ دیا، آپ لوگوں کو دیہات کے علاقے سے لا کر میرے ساتھ ملا دیا، اور یہ شیطان تھا، یہ جو ہمارے بھائیوں کے بیچ میں ہے نا، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ ہوتا ہے بھائیوں کا رشتہ، جنہیں شعور ہو وہ رشتے ایسے نبھاتے ہیں، جنہیں لاشعور ہو وہ رشتے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، پھر اللہ نے کیا کیا، دیکھیے میں نے کہا نا بادشاہ، بہت بڑا عہدہ ملا ہے بادشاہ کی، ربی قد آتیتنی من الملک، یہ ہے مجھے ملک عطا کیا ہے، وعلمتنی من تعویل الحدیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا، پروردگار انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ہے دنیا اور آخرت میں میرا ساتھی ولی مددگار ہے، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یہ دعائیں ہماری ہونی چاہیے دن رات، ہمیں موت دے تم اسلام پر، اور ہمارا ساتھ اگر زندگی میں رہے تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک من انباء الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ پر یہ ساری چیزیں وحی کی جا رہی، اب دنیا والوں کو بتائیے، قل ھذہ سبیلی، یہ قرآن میرا راستہ ہے، اور آج مسلمان قرآن سے دور ہے، 95% مسلمان قرآن کی تلاوت شاذ و نادر کرتے ہیں، بس کوئی مر گیا سر پر ٹوپی دستی باندھ کر یاسین والقرآن الحکیم، مرنے والے کو اس کے گناہ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تو اب دوزخ میں یہ ٹھکانہ تجھے ملنے والا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، جو مرنے کے قریب ہو اس کو سناؤ یاسین، شاید احساس ندامت سے پیشانی پر شرمندگی کے
کچھ خطرے پسینے کے اگر ابھر کر آئے تو اللہ تعالیٰ شاید معاف کرے تو کرے. اور پھر میں اکیلے نہیں چل رہا ہوں، یہ لاکھوں مسلمان جو ایمان لائے ہیں اور جن میں سے 1,24,000 میرے ساتھ جنہوں نے حج کیا ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پورے شعور کے ساتھ، پورے ہوش مندی کے ساتھ، پوری دانش مندی کے ساتھ آنکھ بند کر کے میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، کائنات کو دیکھا ہے، ٹٹولا ہے، پھر اللہ نے اپنے راز کھولنے شروع. وہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. وما انا من المشرکین. آئیے آپ اور میں اس آیت کو اپنے حجر جان بنا لیں. ہم دنیا والوں کے سامنے کہیں کہ وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کرتا. ایک چیز کا میں دعوے سے آپ کے بارے میں، حالانکہ میں آپ کا نام وغیرہ نہیں جانتا، یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے. اللہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ آپ نہیں کہتے اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ضرور کہتے ہیں. لیکن خدا کے علاوہ کتنوں کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے. مردہ تو لوگ تھے ہی تھے، زندوں میں سے کتنا ہم ایسے ڈرتے ہیں، ہزاروں میل سینکڑوں میل دور بیٹھ کر. حضرت کو معلوم ہو جائے گا تو پھر وہ تو برباد کر دیں گے ہم کو. ارے اتنا ڈرنا تو خدا سے ڈرنا چاہیے، وہ تو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے. یہ میاں صاحب، پیر صاحب، بابا صاحب، حضرت صاحب یہ بیچارے محتاج ہے. بھائی کیا پتا جس وقت میں ان کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں، آپ برا سوچ رہے ہیں، وہ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوں گے. بھائی اب بیت الخلاء میں فرشتے نہیں جاتے، نہ ان کے موکل جاتے ہیں وہاں پر اطلاع دینے کے لیے. ان کو کیسے پتا چلے گا؟ ان سے جتنا ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. ان قصوں میں ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے، اگر وہ عبرت حاصل کرنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے. سورہ نیا سورہ شروع ہے، سورہ رات. بجلی کے کڑاکے، اس کو چمکنے کی، اس کی آواز کو، کڑک کو رات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے شروع میں فرما رہا ہے والذی انزل الیک من ربک الحق. یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے نبی صاحب، پورے حق کے ساتھ نازل کی، لیکن لوگ ابھی بھی نہیں جانتے. ارے لوگ کیا جانیں گے، مسلمان نہیں جانتے، خالی پڑھ کے سینے پہ پھونک لیتے ہیں بخار دور کرنے کے لیے. یہ رمضان میں صرف تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں معنی سمجھنے کے لیے. ایک آیت زندگی کا اصول بنا لیجئے، ہر رمضان میں پہلی رمضان سے 29-30 رمضان تک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کروں گا. یہ جو 50-50 60-60 سال کی زندگیاں گزار رہے ہیں نا، ہمیں اب تک کتنا قرآن سمجھ میں آ جاتا. ہر سال 30 آیتوں کے لحاظ سے ضرب دے لیجئے 30 × 60. ارے آدھے سے زیادہ قرآن ہم کو زبانی یاد ہو جاتا. لیکن ہم نے توجہ نہیں کی، ہمارے ماں باپ نے توجہ نہیں کی. اپنی اولاد کے لیے ہم اولاد چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھا کھائے، اچھا پہنے، ایک عیش کی زندگی بسر کرے. مرنے کے بعد اولاد کہاں جائے گی؟ اولاد کے لیے میں نے اور آپ نے زندگی کے لیے اللہ سے سرٹیفکیٹ لے لیے، ان کو موت نہیں آئے گی. انبیاء آئے، اولیاء آئے، بزرگان دین آئے، سب اس دنیا سے گزر گئے. اللہ نے فتویٰ قرآن میں دیا کل نفس ذائقۃ الموت. ان کو مرنا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کو مرنا نہیں ہے، وہ مرے نہیں. میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کروں؟ کتنی صدقہ خیرات. اپنی دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں. میری ہر وقت کی 5 وقت کی نمازوں میں والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہے. کیا آپ اور میرے ہر ایک کے والدین بخشا ہوئے ہیں؟ اوپر سے سرٹیفکیٹ آ گیا ہم لوگوں کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں ملے ہمارے والدین ہم سے اور ان کو دھتکار کر کہے ارے کمبختو، اتنا کھلایا پلایا تمہاری زندگی بنانے کے لیے، شادیاں کی، اتنی جائیداد تمہارے لیے چھوڑ کے مرے، اور تم ہمارے لیے مغفرت کے لیے کچھ نہیں کر سکے، نمازیں نہیں پڑھ سکے، دعائیں نہیں کر سکے. اور جن کے والدین نیک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بڑھاتا جائے گا نا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والدین کے درجے بڑھتے جائیں. بہرحال اللہ وہ ہے جس نے بغیر سہاروں کے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے اور پھر عرش پر اس کا تخت رہا. یہ پوری کائنات، چاند، تارے، سورج، ہر چیز گردش میں ہے، گھوم رہی ہے. کل یجری لاجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ کے لیے گزر رہی ہے. یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ارے 1450 سال پہلے کے قرآن نے بتایا کہ ستارے، سیارے، چاند، سورج، یہ ارب خرب سیارے آسمان میں گھوم رہے ہیں، ٹکے ہوئے نہیں ہیں. اور انسان کی جہالت، آخری جو دین ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ
زمین کہیں ٹکی ہوئی ہے اور سورج اس کے اطراف میں چکر لگا رہا ہے. جب ان کے ایک سائنسدان گیلیلیو نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے, انہوں نے اس کو پھانسی دے دی. مذہب کے خلاف جاتا ہے نالائق. چلیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ زمین گائے ماتا کے ایک سینگ پہ ٹھہری ہے. یہ جو بھوکم آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, یہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ کبھی کبھی ماتا جی تھک کر گردن یوں ہلاتی ہے اور زمین ایک سینگ سے اچھل کر دوسرے پہ بیٹھتی ہے تو یہ زلزلے آتے. یہ تو ہماری علم کی میراث تھی. ارے جوتیوں کا طفل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس پر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی, ان کے ماننے والوں کی مخالفت اور دشمنی پر اتر آئے ہو. ارے آنکھیں کھول کر دیکھو, ہم تمہیں آواز دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور ان کے رب ہمارے رب کے کہنے پر کہ آ جاؤ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. یہ تو دشمنی تمہیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں مہنگی پڑے گی. یاد رکھو, جس چیز کو جتنا دباؤ گے پھر پلٹ کر اتنا ہی اس کا اثر ہوتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اور اس وقت 150 کروڑ مسلمان ہیں, کیا کر سکتے ہو تم؟ تھوڑے بہتوں کو تکلیف دو گے, اذیت دو گے, بس 150 کروڑ کو تو پوری دنیا والے مل کے نہیں مار سکتے. اس لیے کہ ہمارا چیلنج ہے, ہمارے نبی نے دعا کی ہے, اللہ میری امت کو ایک وقت میں ہلاک نہیں کرنا. نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں اگر چاہے, جیسے کہ ہر جگہ مسلمان ہیں, ایوری نوک اینڈ کارنر, ہر ملک کے اندر بیٹھے ہیں, کیسے ماریں گے؟ ہم کو مارنے جائیں گے خود ختم ہو جائیں گے. ارے ڈرنا ہو تو اللہ سے ڈرو, دنیا والوں سے کیا ڈرنا ہے؟ پھر اللہ فرما رہا ہے, یہ وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی, پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں, دریا بہا دیے, پھلوں کے جوڑے بنائے, رات دن آتے جاتے رہے. زمین کے مختلف حصے ہیں, ہر جگہ کی پیداوار الگ ہے, ہر جگہ کی پیداوار کا ٹیسٹ الگ ہے. اتنی چیزیں کھاتے کیا کیا ہیں ہم, ہر چیز تازہ کھاتے ہیں, اور جو کچرا لے جا کر پھینک رہے, وہی جب اس کے بیج کھیتوں میں بوئے جاتے ہیں, وہی بیجوں میں سے نئی فصلیں آ رہی ہیں. جب یہ زمین کے نیچے جا کر کسان صاحب بیٹھتے ہیں, آبادی کے لوگ بیٹھتے ہیں, آپ میں بیٹھتے ہیں, یہ بیج کو پھاڑ کر اس میں سے کوپل نکالتا ہے, اس میں سے درخت نکالتا ہے, اناج غلے ترکاری پھل پھلانے کا, یہ نکالنے والا کون ہے؟ جب وہ ایک چیز کو دوبارہ ریسائیکل کر سکتا ہے, انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ مکے والے کہتے ہیں کہ تعجب ہے, کیا اذا متنا وکنا ترابا لفی خلق جدید, کیا دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں گل جائیں گی, جسم کے ذرے ذرے کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے؟ ہاں, یقیناً تمہیں زندہ کیا جائے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے, انما انت منذر ولکل قوم ہاد, میں پہلا نبی نہیں ہوں, آخری نبی ہوں, اور ہر قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا. اے ہمارے ملک کے رہنے والوں, اگر تم کو اپنے نبی کا نام یاد نہیں, اس کے ذمہ دار ہم نہیں. تم نے اپنے نبی کی سیرت محفوظ نہیں رکھی, ہم نے رکھی ہے. ایک ایک ان کا قول محفوظ رکھا ہے, اور اس قول کو محفوظ کرنے کے لیے 50,000 50,000 انسانوں کی لائف ہسٹری کو نوٹ کر کے رکھ لیا گیا ہے. یہ ہے ہماری شان. ہمارے نبی کے ضمن میں ہم نے اتنی خدمت کی, ان کا ایک ایک جملہ جو ادا ہوا ہے اس کی تحقیق کرنے کے لیے 50,000 آدمیوں کی زندگی کے حالات لکھ لیے گئے. سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, یہ قرآن اللہ کا ہے. اس سے بڑی تصدیق اور کیا ہوگی؟ آپ جائیے مشرق کے کسی کونے میں ایک مسلمان 10 سالہ بچے کو لے کر کہیے, بیٹا سورہ فاتحہ پڑھو, توجہ سے سنو, ریکارڈ کر لو. اب جاؤ ویسٹ کے کونے کے اندر, ایک دیہات میں, گاؤں میں جاؤ, ایک مسلمان بچے سے پوچھو اسے, بیٹا سورہ فاتحہ پڑھو, ایک لفظ کی اگر کمی بیشی پاؤ تو پھر ہم تمہارے غلام بن جائیں گے. آخر اس کلام میں وہ کیا خوبی ہے کہ دنیا کے کونے کونے, چپے چپے میں بسنے والا ایک ایک مسلمان, بچہ بڑا, اس کو قرآن ویسے ہی یاد ہے جیسا 1450 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ہر قوم میں آیا. یہ اللہ نے قانون بتا دیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتا.
میں اور آپ اپنی زندگی حالات بدلنا چاہتے ہیں. کس کے؟ دنیاوی حالات. آج اگر ایک کمرے کے گھر میں چاہتے ہیں حالات بدل جائیں، 2 کمرے سے ایک ولا آ جائے، ولا سے ایک بڑا سا محل آ جائے. دنیا کیا، آج سائیکل پہ نہیں، کل موٹر سائیکل، کل گاڑی آ جائے، مرسیڈیز آ جائے. دنیا بدلنا چاہتے ہیں. ارے یہ دنیا تو ویسے ہی گزر جائے گی، آخرت کا کیا ہوگا؟ آخرت کے بارے میں بھی تو ہم کو سوچنا ہے. اللہ نہیں بدلے گا، ہم خود اپنے آپ کے. اور اللہ کیا بدلنا چاہتا ہے؟ تمام برائیاں چھوڑ دو، تمام برائیوں سے دور ہو جاؤ، ہجرت کرو، نیکیاں کرو. برائیاں کیا ہے؟ اللہ کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، صحت دیتا ہے. ہم مقابلہ کرتے ہیں، میں ایسا ہوں، انہیں ایسا کیوں ہے. ہر ایک کے بارے میں ہم شک میں رہتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے عزیزوں کے بارے میں. عزیزوں سے رشتہ داری میں اگر دراڑ ہوگی، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. یاد رکھیں، تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہر ایک کے لاپرواہی ہوگی تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا ہی حق ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشمل کباسط کفیہ الی الماء. اس کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارنا، جیسا لوگ پکارتے ہیں جو ان کی دعاؤں کا جواب بھی نہیں دے سکتی. ان کو پکارنا تو ایسا ہے جو کوئی شخص پانی کے گھڑے کے پاس بیٹھا ہو سامنے اور پکار کر کے اے پانی میرے منہ میں چلے جا، اور وہ پانی اس کے منہ میں جانے والا نہیں. حرکت کرنی پڑے گی، جانا پڑے گا، گھڑے سے پانی گلاس میں ڈالنا پڑے گا، منہ تک لے جانا پڑے گا، گھونٹ لینا پڑے گا. حلق سے نیچے جائے گا تو پیاس بجھے گی، ورنہ پیاس نہیں بجھے گی. اور پھر اللہ فرمائے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور یہ تمہارا پکارنا کافروں کا پکارنا ہے. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارے ہو، یہ کفریہ کلمات ہیں. اے دنیا والوں سے پوچھئے، یہ تمہارے جن کو تم نے بڑا سمجھ رکھا ہے، اپنے بابا، اپنے حضرت، اپنے معبودوں، اپنے خداؤں کو، مٹی کی مورتیوں کو، تم نے یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ آسمان کس نے بنائے؟ زمین کا ہے کس نے بنائے؟ تو یہ مکے کے 360 بتوں کے ماننے والے کہیں گے قل اللہ. تو اللہ پوچھ رہا ہے پھر اس اللہ کو چھوڑ کر یہ تم کن کے آگے سر جھکاتے پھر رہے ہو؟ اللہ کے اس کلام سے وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند و دانش مند ہیں، جو لوگ وعدے جو اللہ سے کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو جوڑتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل یہ سسٹم نہیں ہے. وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف اکیلا نماز وقت پہ پڑھ لوں. میرے گھر میں میرے اولاد ہے، میرے ماں باپ ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میرے بیوی بچے، ان میں سے ایک فرد نماز کا. عورتیں ہیں، وقت مقررہ پر نماز پڑھیں. کھانا پینا ہوتا رہے گا، پکوان ہوتا رہے گا. گھر کے عورت کو چاہیے کہ اپنے باپ کو نماز کے لیے یاد دلائے، اپنے بھائی کو یاد دلائے، اپنے شوہر کو ٹوکے، اپنے بچوں پر سختی کرے. وہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے. کرتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے. ابھی آ کے سوئے ہیں، بڑے تھک گئے، عصر کی نماز قضا ہو رہی. عصر کی نماز قضا ہونے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دنیا لٹ گئی سمجھو. شوہر سو رہا ہے، بیٹا سو رہا ہے، بھائی سو رہا ہے، باپ سو رہا ہے. ارے صاحب تھک کے سو رہے. ارے تھکی گئے ہیں نا، ان کی دنیا لوٹ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کی فکر نہیں ہے. ایک بزرگ کا واقعہ سن لیجئے. ایک بزرگ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ پتہ محلے والوں کو چلنا چاہیے، آج مسجد میں نہیں آئی. اس کے بعد میں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، سینکڑوں انسان تعزیت کے لیے آئے. انہوں نے بڑے حیرانی سے کہا میری نماز فوت ہو گئی، مر گئی، چھوٹ گئی مجھ سے، کوئی تعزیت نہیں کیا مجھ سے. بیٹا مرا جو مرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، اس کی عمر کا نہ اسے اندازہ تھا نہ مجھے اندازہ تھا. اس کی تعزیت کے لیے تو سینکڑوں ہیں. میری نماز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گی، بیٹے کے بارے میں پوچھنی ہوگی، بھائی کے بیوی کے بارے میں پوچھنی ہوگی مجھ سے. ہم نے دین کو سمجھا کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھی کہاں ہے؟ آج بھی میں آپ سب سے مخاطب ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب آپ کے گھر میں ہے؟ خرید کے رکھی ہے آپ نے؟ اگر نہیں رکھی تو کیوں نہیں رکھی؟ آپ کے باپ سے پوچھئے، بھائی سے پوچھئے، شوہر سے پوچھئے، کمانے والے بیٹوں سے پوچھئے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب جس زبان کو آپ لوگ جانتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے؟
چھٹیاں آتی ہیں. آج کل تو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں, کچھ نہیں ہوگا تو آدمی کتاب سامنے ہوگی پڑھنے بیٹھ جائے گا. ارے ایک دو صفحے میں ایک مہینے میں تو کتاب ختم ہو جائے گی. سب موجود ہے, ہر قسم کے میگزینس موجود ہیں, اخبار موجود ہیں, ساری چیزیں ڈائجسٹ موجود ہیں. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کے رسول کی کتاب میں. یہ کافر کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیتوں, یہ نبی پر آیت کیوں نہیں نازل ہوئی. فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے معجزہ ہے. تمہارے بگڑے ہوئے معاشرے میں میرے نبی نے جو پاکیزہ زندگی بسر کی ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. ایمان لانے والوں کے لیے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جنہوں نے اللہ نبی کی دعوت کو مان لیا ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. یاد رکھو اللہ کی یاد ہی وہی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. سمجھ کے پڑھنے میں, رٹا لگا کر پڑھنے میں نہیں ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہم ان کو کیا دیں گے. وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ, اگر ایسا قرآن اتار دیتے کہ پہاڑ چلنے لگتے, زمین پھٹ جاتی, مردے خبروں سے نکل کر بات کرنے لگتے, تو بھی یہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے کبھی بھی ایمان نہیں لاتے اور یہ کہہ دیتے یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا. کوئی بیچلر نہیں تھا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, رشی منی بن کر جنگلوں میں جانا نہیں ہے. مسلمان کی ساری رہبانیت تقوی میدان میں ہے, بازار میں ہے. بازار میں بیٹھو, اپنی آنکھوں کو بچاؤ, اپنی زبان کو بچاؤ, ہاتھوں کو, کانوں کو, ہر برائی سے بچ کر تجارت کرو. اور ایسی تجارت کرنے والا التاجر الصدوق من نبیین والشہداء والصالحین یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ نبیوں, صدیقوں, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. حالانکہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ہر چیز کو اپنے بچا کرے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں, ایک کام کیجئے. اللہ معجزے تو بتاتا ہے, ہر دور کے لیے کتاب ہے, آپ پر ہم نے کتاب دی ہے. اور دوسرے معجزے آپ کو مشرکین کو بتانے کے لیے نہیں دیں گے, مومنین کو بتانے کے لیے بہت سارے دیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, جس برے انجام کی ہم آپ کے ذریعے قرآن میں دھمکی دے رہے ہیں کہ قرآن نہ ماننے والوں کو, نبی کو نہ ماننے والوں کو, اللہ کو وہی تنہا نہ ماننے والوں کو ہم جب چاہے سزا دیں. چاہے تو آپ کی موجودگی میں دیں, یا او نتوفینک. صحابہ اکرام کو مکے میں سمجھا رہا ہے نبی آئے ہیں ان سے محبت کرو. محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جب تک وہ حیات ہے محبت کرو, جب دنیا سے چلے جائیں دین کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. ان کو بتا دیا گیا کہ نبی بھی وفات کا شکار ہونے والے ہیں, اس دنیا سے جانے والے. تو کیا کریں گے ہم؟ وَنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آپ کے بعد میں ہم حساب لے لیں گے. آپ کا کام پیغام, آپ کا کام علیک البلاغ, پیغام پہنچا دینا ہے. علینا الحساب, ہمارا کام صرف بات کو, ہمارا کام حساب لینا ہے. چلیے آئیے اگلے سورے کا بھی اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. مختصر ابراہیم علیہ السلام کا سورہ ہے. مکے کے یہ دور میں, جبکہ میں نے اس سورے کو تقریباً 11ویں سال لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا کر آئے ہیں, بہت برا حال ہے. مکے میں حضرت ابو طالب, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے. مکے آپ کا چچا ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بن چکا ہے. مخالفت دن رات کر رہی. پورے لوگ راستہ چلتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دیتے, دور سے پکارتے اے کاہن, اے جادوگر, اے مجنون. قسم کی باتیں ہو رہی. مکے کے بہترین ہستی کے ساتھ لوگ یہ رویہ کرے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے. آپ کے جد کے ساتھ بھی ان کی بستی میں آج سے کئی ہزار سال پہلے عراق کے شہر عر میں پوری قوم نے, باپ نے یہی حرکت کی. آپ کے جد ابراہیم علیہ السلام کے پوری قوم دشمن ہو گئی, بادشاہ دشمن ہو گیا, آگ میں جھونک دیا گیا. باپ کو سمجھانے گئے تو باپ نے کہا فارجو بدنک, میں تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا, مار ڈالوں گا, نکل جاؤ میرے گھر سے. فہجرنی ولیہ, نکل جاؤ. ان کے نام سے اللہ نے سورہ اتارا. فرمایا کہ یہ کتاب ہے. یہ لوگ معجزے مانگ رہے ہیں, نہیں ہم کتاب دیں گے آپ. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. اس کتاب کے ذریعے لوگ اندھیرے سے روشنی میں آئیں گے اللہ کی اجازت سے, اللہ کی مرضی. اب بتائیے مجھے ہدایت کہاں سے ملے گی آپ کو جب تک اس کتاب کو سمجھ کے اپنے 5 وقتی نمازوں میں ہم نہیں پڑھیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ پورا قرآن سمجھ لیجئے,
ارے جتنے سورے آپ کو یاد ہیں اس رمضان میں آج سے شروع کیجیے. ترجمہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. چلتے پھرتے باہر دفتر کو جاتے ہوئے پکاتے ہوئے, آج کل تو گھروں میں بیٹھے ہوئے بار بار دہرا کے سنیں. ایک سورے کا ترجمہ 8-10 بار سنیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. بلکہ آپ کی کوشش ہو تو بلا عمر کے لحاظ کیے کہ قرآن بھی یاد ہو سکتا. الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے, نیتوں کی, ارادے اور حوصلے کی بات. تو اللہ فرما رہا ہے اس کتاب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیرے سے نکالیے اور روشنی میں لے آئیے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھڑا جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کے احسان کی یاد کرو کہ اس نے فرعون سے چنگل سے تم کو چھڑایا ہے جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو جیتا چھوڑتے تھے. لیکن قوم بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, وہ تو ہٹ دھرمی میں تھی. اس کے بعد میں بے شمار رسول آئے. ہر دور کے منکرین نے اپنے رسولوں سے یہی کہا, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. ہر دور کے ایمان والوں کا انکار کرنے والوں نے, اللہ کا انکار کرنے والوں نے مومنوں کو ایک ہی ڈر دکھایا. آج جو ڈر ہے البتہ رویہ تبدیل ہو گیا. پہلے اپنی سٹیزن شپ پروف کرو ورنہ یہاں سے نکل جاؤ, بس یہی ہے نا. یا پھر دوسری چیز او لتعودن فی ملتنا, ورنہ پھر سے آ جاؤ گھر واپسی, پھر آ جاؤ, تمہارے باپ دادا مسلمان نہیں تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی ہر نبی کے ساتھ ہزاروں سال پہلے یہ واقعات تمام کے تمام ہو چکے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں کو, تم اپنی جگہ پر اللہ کو مانتے ہوئے جم کے رہو گے تو اللہ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, ویسے لوگوں کو اللہ وحی کے ذریعے بتائے گا ان ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے اور ان کی جگہ پر تم کو زمین میں آباد کریں گے. ہم آباد ہونا چاہتے ہیں تو قرآن پر چلے. دنیا والوں کو سینہ ٹھوک کر بتائیے میں مسلمان ہوں, اننی من المسلمین. لیکن خالی منہ سے کہنے سے نہیں ہوگا. میرا قول, میرا عمل, میرے معاملات, میرے لین دین, میرا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ ایک ایک چیز ثابت کرے کہ میں اسلام کے طریقوں پہ چلتا ہوں. اب ایسا تو نہیں ہوگا چوری بھی چل رہی, سود بھی کھا رہے, رشوت بھی کھا رہے, جھوٹ بول رہے, دغا بازی سے کام لے رہے, گالی گلوچ زبانوں پر ہے, اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, جنتی ہیں. ایسے کیسے ہوگا. شیطان قیامت کے دن دوزخیوں سے جب مل کے جو فیصلہ ہو جائے گا جنتی کون دوزخی کون, تو شیطان سامنے آئے گا اصلی شکل میں اور گنہگاروں سے دوزخیوں سے کہے گا حقیقت میں اللہ نے ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے نبیوں سے کتابوں کے ذریعے وہ سچے نکلے. وعدتکم فاخلفتکم, میں نے جتنے وعدے کیے سب جھوٹ نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ وما کان لی علیکم من سلطان, میرا تم پر کوئی زور چلنے والا ہی نہیں تھا, اس لیے مجھ پر چیخ پکارا مت کرو نہ. ولا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار میں اپنی اولاد کو لے کر کہاں بسا رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, پروردگار ایسی بستی میں میری بیوی ہاجرہ اور معصوم شیرخوار اسماعیل, ان کو لا کر میں نے بتایا جہاں گھاس کی پتی نہیں اگتی تھی. اور آج وہاں کی عمارتوں کو دیکھیں تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی. ان کی آمدنی کو اس ریت کے صحراؤں کے علاقے میں, خطے میں اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کا وہ دولت سے سرفراز کیا کہ دنیا کی دولت مند ترین حکومت ہے وہاں پر. اندازہ لگائیے اللہ دیتا ہے تو کیسے کیسے طریقوں سے. کیسے ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلتے ہیں تو یہاں پر فلسطین پہنچتے ہیں, بیوی کو وہاں چھوڑتے ہیں, حضرت سارہ کو, حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑتے ہیں, اور پھر دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات, ان کو پھل دے مالی. اور آج مکے میں دنیا کے کونے کونے سے سال کے 12 مہینے ہر قسم کے پھل پھلاری موجود رہتے ہیں, اناج, غلے, ترکاریاں, الحمدللہ. پھر ضعیفی میں 80-90 سال کی عمر میں ایک بیٹا, اس کے بعد ایک بیٹا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل ان ربی لسمیع الدعاء ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہوتا ہے بڑھاپے میں اولاد ہے, بوڑھی میں بیوی ہے, حضرت سارہ اولاد, دوسرا بیٹا اسحاق پیدا ہوئے, غلام علیم, حضرت ہاجرہ سے غلام حلیم, اور ابراہیم علیہ السلام. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, صرف اسی کا شکر ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی مجھے, جبکہ میری ایک بیوی تو بانس تھی ابھی تک, اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا, اسماعیل اور اسحاق. میرا رب ہی دعاؤں کا سننے والا ہے, تو پروردگار رب جعلنی مقیم الصلاۃ, مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, میری اولاد کو بھی بنا, میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما, میری مغفرت کر, میرے والدین کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما, اور قیامت کے دن ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کو بھی معاف کرے. ولا تحسبن اللہ غافلا, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کائنات کا, جس کو ہندی میں ایشور ہم بھی کہتے ہیں, انگریزی میں بڑے جی کا گاڈ کہتے ہیں, المائٹی کہتے ہیں, عربی میں یزدان کہتے ہیں, عربی میں ہم اللہ کہتے ہیں, فارسی میں یزدان کہتے ہیں. یہ سب ایک ہی نام ہیں الگ الگ زبانوں کے اندر. اگر اس کا خوف کسی کے دل سے نکل جائے, اسی کا عذاب آ کر پکڑ لے گا اور تم کچھ نہیں کرو گے. قیامت کے دن سر اٹھائے بھاگے جا رہے ہوگے اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہوگے, تھوڑی مہلت دے دے, پھر سے ہم تیری دعوت پر لبیک کہہ کے نیک اعمال کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہرگز یہ گمان مت کیجئے کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے وعدوں کے خلاف کرتا. نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کے امتیوں کو بھی آزما رہا ہے اور ظالموں کو بھی. اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام. اور یہ کب ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن آپ دیکھیں گے کہ آسمان اور زمین سب کچھ بدل دیے جائیں گے اور سارے کے سارے مجرم اللہ کے سامنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے حاضر کر دیے جائیں گے. کس خدا کے سامنے؟ للہ الواحد القہار. یہاں جو اللہ نے اپنی صفت بتائی وہ قہر کی بتائی. آخری آیت, ھذا بلاغ للناس, یہ ہے پیغام سارے انسانوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے چلے گئے. میرے معزز مسلمان سامعین, عورتوں اور مردوں, میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں, مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ 80 کروڑ کے بیچ میں ہم 20 کروڑ رہتے ہیں, ہم نے اب یہ ذمہ داری انجام نہیں دی, ابھی بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ, اس کے ذریعے خبردار کرو, اس کے ذریعے سے خبردار کرو تم, اور پھر تاکہ لوگ جان لیں حقیقت میں انما ہوا الہ واحد, سینکڑوں خدا نہیں ہے, 2 نہیں 3 نہیں, ایک ہے وہ. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہماری کمزوریوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے, قرآن و سنت کے حامل قیادت کو چننے کی توفیق عطا فرمائے, مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرے اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور سیرت کی روشنی میں جڑ کر اس دین کی تبلیغ کرنے کی صلاحیت, موقع, وسائل, اسباب عطا فرمائے. اس کام کو قبول فرما کر دنیا میں کامیابی, آخرت میں نجات عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.